الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ لا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و آدم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات غمگسار زمان سید سروراں حامی بے کساں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین و ناظرین، احباب کے سامنے قرآن مجید میں سے آیہ کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے۔ اسی کے تحت قربانی کے فضائل پر چند منٹ گفتگو ہوگی، کیونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ قربانی کی سنت کی تکمیل کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں، بڑے جوش و خروش سے، بڑی محبتوں سے اپنی جیبوں سے پیسہ خرچ کر کے سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے لوگ کوشاں ہیں، مگر آج ہمیں گھر سے نکلنے سے پہلے، اس قربانی کے جانور کو خریدنے سے پہلے اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہوگا کہ رب ذوالجلال نے یہ قربانی کی نعمت، یہ قربانی کا عظیم فریضہ جو ہمارے ذمہ لگایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس قربانی کا پس منظر کیا ہے، اس قربانی کو کیوں ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کو لازم قرار دیا گیا، اور قربانی دینے کے بعد اگر پھر بھی ہماری قربانی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو اس قربانی پر لگائے گئے پیسے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس قربانی کا مقصد واضح بیان فرما دیا ہے۔ حکم ہوا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، نہیں پہنچتا رب ذوالجلال کے پاس، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نہ ہی اس قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، فقط ایک چیز رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، جس کو تقوی کہتے ہیں، اخلاص کہتے ہیں، دل کی خالص نیت کو کہتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اگر آج ہم لاکھوں روپے قربانی کے جانور پر خرچ کر دیں، مگر ہماری نیت میں ریاکاری شامل ہوئی، دکھلاوا ہوا، تو ہماری اس قربانی کا مقصد پورا نہ ہوگا، ہماری اس قربانی کی جو ایک سنت کی تکمیل ہے اس کو ہم پورا نہ کر پائیں گے۔ رب ذوالجلال فقط اخلاص چاہتا ہے، رب کی ذات ہم سے اخلاص مانگتی ہے کہ ہم اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں، نہ کہ فقط وہ قربانی کا گوشت ہو، بلکہ اس میں رب کی رضا شامل ہو، دنیا کی ریا شامل نہ ہو، اس میں غریبوں کا جو حق ہے اس کو نکال کر غریبوں تک پہنچا دیا جائے، حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے، اس سے خود بھی کھایا جائے، اپنے اقربا کو بھی کھلایا جائے، تو اس قربانی کی عظیم سنت کو پورا کر کے رب ذوالجلال کی رضا حاصل کی جائے۔ یوں نہ ہو کہ ہمارا قربانی کا جانور لینے سے ذبح کرنے تک ساری کی ساری ریاکاری ہو، پھر جانور کو ذبح کر کے اپنے گھروں میں سٹور کر لیا جائے، فقط وہ قربانی کا گوشت ہی ہوگا، اس کا رب کی رضا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ کتب میں آتا ہے پہلی امتیں جب قربانی کیا کرتی تھیں
تو اپنے اپنے جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا کرتے تھے، میدان میں رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک ہوا آتی، ایک آگ سی آتی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو آگ کھا جاتی، ہوا اڑا کے لے جاتی، جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اسی میدان میں پڑی رہتی۔ اس کے بعد جب دیکھا جاتا جن کی قربانیاں پڑی رہتی ان کو شرمندگی اور ان کو شرمساری ہوتی کہ ہماری قربانی قبول نہیں کی گئی، مگر امت رسول پر خدا کا خاص انعام ہے، رب ذوالجلال کا خاص کرم ہے کہ ذبح کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، میدانوں میں نہیں پھینکاتے، خود کھاتے ہیں، اپنے اقربا کو کھلاتے ہیں، مساکین کو کھلاتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں شرمسار نہیں فرماتا، علل اعلان لوگوں میں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کس کی قربانی قبول کی گئی ہے، بلکہ ہمارا دل بتا دیتا ہے کہ ہماری قربانی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے اخلاص کا سب سے بڑا گواہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل ہمارے لیے اخلاص کی گواہی دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی قربانی اخلاص پر مشتمل ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ قربانی کا جانور خرید لیتا ہے، اس کو زمین پر لٹا کر اللہ کا نام لے کر جب اس کو ذبح کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب ذوالجلال قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم سنت ہے، ایک عظیم فریضہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا جائے، اس کے گوشت کو غرباء مساکین تک پہنچایا جائے، اپنے عزیز و اقربا تک پہنچایا جائے، اس کی کھالوں کو بہترین جو مصارف ہیں، جو حقدار لوگ ہیں، ہمارے اپنے ادارے ہیں، دینی مراکز ہیں، ان تک پہنچایا جائے جو دین کی اشاعت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اور اس کے گوشت کو ان کے حقداروں تک پہنچایا جائے، اپنے گھر والوں کو کھلایا جائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قربانی دی جائے۔ اور ہاں یاد رہے، قربانی نہ کرنے والے کا انجام، اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قربانی کا مال اس کے پاس موجود ہے، مگر پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ کی طرف آئے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے قربانی کا فریضہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے۔ دنیا میں سارا سال بندہ اپنے تمام اہم اور غیر اہم امور سر انجام دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو کرتا ہے، مگر جب قربانی کی باری آتی ہے تو اکثر دوستوں سے شکوہ یہی ہے کہ لوگ بہانے تراشتے ہیں کہ اس بار ہمارے ہاں ہمت نہیں ہے، ہم میں گنجائش نہیں ہے۔ خدارا اپنی جیب سے حلال کا پیسہ لگا کر، اپنے مال سے حلال کی کمائی لگا کر، یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں خرچ کیے جائیں، 2-2 3-3 لاکھ کا جانور لیا جائے۔ آپ اچھا جانور لیں، چاہے وہ قدر قیمت میں کم ہی کیوں نہ ہو، مگر دل میں اگر اخلاص شامل ہوگا تو رب ذوالجلال آپ کی اس قربانی کو عظیم قربانی میں شامل فرمائے گا، اور آپ کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر آپ کو رضا کا انعام عطا فرمائے گا، اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو پائیں گے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ہر کام میں للہیت اور اخلاص عطا فرمائے۔